بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شمس کی ابتدائی تقریباً 9-10 آیات تلاوت کی اور آج انشاءاللہ انہی آیات میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے، یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہم لوگ کسی کا نام لکھ کر کے لے کے باہر نہیں جاتے، سمجھ گئے نا؟ کسی کا نام نوٹ کریں ہمارے ساتھ چلو، نہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جو باتیں سنیں، ہر انسان ذمہ داری سمجھے کہ واپس جائے تو اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بتائے۔ ہمارے اسلاف نے الحمدللہ آج سے 150 سال قبل دعوت و تبلیغ کے لیے جو کچھ راستے متعین کیے تھے، مقصد یہ تھا کہ کوئی گھر ہمارا ایسا گھر نہ ہو جہاں جہالت باقی رہے، ہر جگہ علم عام ہو جائے دوست، یہی مقصد تھا۔ اسی کے لیے اردو میں خطبہ شروع کیا تاکہ کم سے کم ہفتے بھر میں سارے مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آدھے گھنٹے پون گھنٹے دین سیکھیں، اب پلٹ کر کے جائیں تو اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو سنائیں۔ اس کے لیے جامع مسجد دہلی سے اردو میں خطبہ شروع ہو گیا اور چلتے چلتے ہر زبان میں، اور الحمدللہ اب شاید دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اردو میں خطبہ نہ ہوتا ہو۔ ہمارے شارجہ اور دبئی میں رہنے والے جانتے ہیں اس وقت تقریباً صرف میرا خیال ہے شارقہ میں کم سے کم 80 مسجدوں میں غیر عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ ترا سوچو اللہ نے کتنی قبولیت بخشی۔ دہلی جامع مسجد سے یہ دعوت شروع ہوئی، اللہ نے اتنا قبول کیا کہ دنیا میں کوئی جگہ جہاں اردو والے ہو اور اردو میں خطبہ نہ ہو رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کم سے کم ہفتے میں ہر انسان، ہر مسلمان کچھ دین سیکھ لے۔ پھر اسی طرح سے مدارس یہ وہ اور عوام کے لیے اسی مسجد کو مرکز بنایا گیا۔ مولانا حمد اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ انہوں نے سب سے پہلے ہر مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا تاکہ جو لوگ برابر عالم نہیں بن سکے ہیں، مدرسے میں نہیں جا سکے ہیں، لیکن کم سے کم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، تو ذرا عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، جہاں جیسے اس ضرور فرصت ہو، عشاء کے بعد یا فجر کے بعد ایک وقت درس قرآن اور دوسرے میں درس حدیث۔ کتنا بہترین ایک نظام قائم کیا ہے، بس اس کی قدر کریں، سنیں اور سمجھیں کہ ہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ یاد کریں اور عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھائیں۔ ہمیں ایک مرتبہ سے تقریباً 15 سال قبل ایک صاحب ہیں جمعے کے خطبے والے شارجہ میں، انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کہنے لگے کہ جمعے کے دن ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب کو دوپہر کو کھانے میں اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے یہاں، اور واقعی دیکھا لمبا سا ٹیبل لگا ہوا ہے، لمبا سا ٹیبل، اور کہنے لگے کہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد بیٹھاتے ہیں، دسترخوان نہیں لگاتے، ٹیبل پہ بیٹھاتے ہیں
اور سب کو جو جمعے کا خطبہ سن کر کے آئے ہیں پورا خطبہ جتنا یاد ہے سناتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ کتنی اچھی ایک تدبیر، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ اب تو بیچارے فریش ہو گئے ہیں، یعنی چلنے پھرنے سے معذور ہے، درس اور خطبے میں نہیں آتے، لیکن ان کا ایک کردار ذرا دیکھیں۔ ایسے ہی ہر آدمی اگر ٹھان لے آپ جمعے کو خطبہ سنیں اور جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بیٹھائیں، اور جو نہیں آ سکے عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ ضرور حاجت مند نہیں آئے ہیں، اگر خطبے والی آدھا گھنٹہ کا خطبہ سنے، اس کی 10-5 باتیں بھی اگر سنا دیا جائے تو روزانہ ہر جمعے کو گھر والوں کم سے کم 10 باتیں سیکھ لیں۔ تو دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے نام لکھنے والا ہمارے یہاں چکر نہیں ہے، سننا ہے، اور بلغوا انی ولو آیا کے تحت جو دین کی بات سنو غیروں تک پہنچا دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ صورت شمس کی والشمس وضحاہا کی میں نے ابتدائی میں نے کہا آیات پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ قسم کھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاها ونفس وما سواہا۔ کم سے کم اس کا حساب آیت کا تو 7-8 مرتبہ قسم کھائی۔ کتنی مرتبہ قسم ہے؟ سورج کی قسم ہے، چاند کی قبر ہے، روشنی کی کبھی ہے، اس کے بڑھتے چلے جائیں 7 مرتبہ۔ اب بات اہل علم میں جوڑنے تو کہتے ہیں 9 ہو جاتی ہے۔ 7 مرتبہ اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین کسی بات کو قسم کھائے بلا قسم کے کہیں وہ بھی حجت ہے، واجب الاتباع، واجب الایمان، واجب التصدیق ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انکار کر سکتا ہے رب کی؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ رب سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب بغیر قسم کھا کر کے ایک بات بتا دے تو اس پر ایمان واجب ہو گیا۔ یہاں ایک چیز بتانے کے لیے، ایک نصیحت کرنے کے لیے رب 7 مرتبہ قسم کھائے۔ اتنا تو کوئی انسان قسم کھاتا ہی نہیں۔ ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے، آپ کے ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین 7-8 مرتبہ قسم کھائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہم چیز اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جن چیزوں قسم کھائی اس میں ایک قسم کیا ہے؟ نفس، اپنا نفس۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 7-8 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرمایا اللہ نے تمہارے نفس میں 2 چیزیں رکھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور برائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، وَتَقْوَاهَا اور برائیوں سے بچنے نیک کام کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ نفس ایک ہے اور صلاحیت اس میں اللہ نے دونوں رکھی ہے، خیر کی بھی اور شر کی۔ اب یہ تو اللہ رب العالمین بیان فرما دیا، ایسے کیوں کیا ہے؟ خیر کی بھی اور شر کی صلاحیت رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے خیر ہی کی صلاحیت رکھتا، برائی کی صلاحیت نہ رکھتا، کوئی گناہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، رب نے دونوں صلاحیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے فجور بھی، پھر اس کو فجور بولتے ہیں نا، برائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور نیکی کا جذبہ اور خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا جواب الحمدللہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں ہمارے سلف نے دنیا میں مردہ
سنتیں زندہ کی ہیں، ان میں ایک سنت ہے ہر جمعے کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ، اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہاں بھی ہوتا ہوگا الحمدللہ پابندی کے ساتھ۔ اور دنیا میں سوائے آپ کے علاوہ کسی اور مسجد میں شاید کسی اور فرقے والے اس کو نہیں، آج تک مردہ ہی رکھتے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد سمجھے تقریباً 1100 سال کے بعد بر صغیر میں مردہ سنتوں کو جو زندہ کیا گیا تو ایک سنت یہ بھی زندہ کی گئی اور تب سے چلی آ رہی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو کے اندر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے دل میں نفس میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، شکر گزاری نافرمانی، شکر گزاری اور فرما برداری کی، اور ناشکری اور نافرمانی۔ کیا مقصد ہے؟ نبتلی، مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے ان کا امتحان لیں، ان کو آزمائیں۔ اللہ نے یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بتا دیا راستہ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہ شکر گزاری، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ نافرمانی اور یہ برائی کا راستہ ہے، جہنم میں لے جانے والا، بتا دیا۔ اب انسان کو اللہ نے امتحان لیا، اب تم کس کو چننا منتخب کرتے ہو، تم کس کو اختیار کرتے ہو، تمہارا کام ہے۔ دونوں کے فوائد، دونوں کے نقصانات اللہ نے بیان کر دیا، اور آپ ہی کے نفس میں برائی کا بھی کی صلاحیت رکھ دی اور نیکی کی بھی۔ اب آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اب بندہ جس پر جانا چاہتا ہے اسی پر ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا دوستو، نبتلی پر غور کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے خطرناک امتحان میں پیدا کر کے ڈال دیا ہے۔ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف رب کی رضا ہے، اپنے خالق مالک کی شکر گزاری ہے، دوسری طرف رب کی نافرمانی، ناشکری اور حکم عدولی ہے۔ اب ہر انسان کا کام اختیار کرنا، لیکن اختیار آپ کریں گے، اختیار آپ کریں، پسند آپ کریں کہ ہم کو یہ اختیار کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس پر تم چلنے کے ارادہ کرو گے اسی پر ہم تم کو چلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی قسم، یہ نفس جس کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، خیر اور شر کی صلاحیت، اسی نفس کی قسم کھائی جو 7 مخلوقات کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، چاند کی، سورج کی، رات کی تاریکی، رات کی اندھیرے کی، صبح کی روشنی کی، اور تمہارے نفس کی بھی قسم کھاتا ہے جس میں اللہ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آگے بات سمجھ دوستو۔ اب اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی اپنی کوشش، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب جس نے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کس سے پاک کر لیا؟ برائی کا شوق، جذبہ، نافرمانی کا، ناشکری کا، کہ جو گندگی تھی دل کے اندر اس کو کسی نے پاک کر دیا، نکال دیا،
اور اپنے دل میں باقی اس کو رکھا تقوا، یعنی تقوا، خیر، دین کی محبت، نیکیوں کا جذبہ جو دل میں اللہ صلاحیت رکھی تھی اس کو باقی رکھا اور کچرے کو نکال کر کے پھینک دیا۔ بعض سلف نے ایک بڑی پیاری مثال دی، آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہو، کہیں کوئی موتی گری ہو، موتی چھوڑو، کہیں سکہ پڑا ہوا ہو، سمجھ گئے نا، مٹی میں ذرا دیکھیں کیسے اسے کچڑا ہوگا، گندگی بھی لگی ہوگی، کیچڑ بھی لگا ہوگا، اٹھانے کا دل تو نہیں چاہتا، گندگی تو لگی ہے لیکن سوچتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھلتے ہیں، کیوں؟ آپ سمجھتے یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ اب کسی کو اگر اس کی فکر اپنے نفس کو کام کا نفس بنائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک، اللہ نہیں پاک کرے گا، اللہ کب پاک کرے گا؟ آپ اگر پاک کرنے کی کوشش کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کو پاک کرے گا۔ اگر آپ سستی لاپرواہی کریں تو اللہ پاک نہیں، اسی میں چھوڑ دے گا، کیوں؟ آپ نے کوشش نہیں کی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، بندہ جب جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ تو یہی تو اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ نفس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیہ نفس۔ انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر یاد رکھو، نفس آپ غور کریں گے تو نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اگر کسی شر سے پناہ مانگی ہے، کوئی خطبہ جمعے کا، عید کا، عام حالات کا، کوئی خطبہ اللہ کے رسول کا ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وَمِن سیئات وَمِن شرور انفسنا، اللہ ذرا سوچے سارے نبیوں کے سردار ہوں اور ممبر پر جائیں تو دعا مانگے اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہم کو بچا لینا، تو اللہ تعالیٰ بچائے گا جب آپ بچنا چاہیں گے تب۔ نفس ایک ہی ہوتا ہے، نفس ایک ہی ہے سب کا، جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کا نفس ایک ہے، اور جو وہیں باہر کہیں شراب خانے میں شراب پیتا ہوگا یا سگریٹ پیتا ہوا بدبخت بیٹھا ہوگا اس کا بھی نفس ہے، لیکن نفس ہے، اس لیے کہتے ہیں نفس ایک ہے لیکن اس پر کیفیت جو طاری ہوتی ہے وہ تین۔ نفس تو ایک ہے لیکن اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے تین۔ آج تو بہت آسان سے ہے، دیکھتے ہیں روشنی تو روشنی ہی ہوتی ہے لیکن کسی کی گرین ہوتی ہے، کسی کی کس چیز کا رنگ ہے، اس پر آپ جیسے پلاسٹک ڈال دیں گے وہی رنگ لائے گا۔ ہے ایک چیز لیکن رنگ بدل جاتا ہے۔ نفس ایک ہے لیکن نفس استعمال کے اعتبار سے نفس کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک نفس امارہ، نفس امارہ، سورہ یوسف، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ، امیر بولتے ہیں نا، ارے جماعت کے امیر، مسجد کے امیر، ایک امیر المومنین ہوتا ہے، اور ایک امیر المومنین گھر کی بیوی ہوتی ہے، ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ دلی میں صاحب آ گئے، بھوپال بہت اچھے آ گئے، دلی چھوڑے بھوپال آ جائے اور یہاں دین کا کام کرنا ہے، بہت کریں، بہت رغبت دلائی، تو انہوں نے کہا میں امیر المومنین سے پرمیشن لوں گا تب آؤں گا۔ وہاں سے لیٹر آیا، امیر المومنین کہاں ہے؟ ہندوستان میں انگریز کی حکومت، یہاں کون ہے؟ کہا ہمارے ہر مسلمان گھر کی بیوی جو ہے وہی امیر المومنین ہے۔ تو بھائی جتنا آرڈر دے گی اتنا گوشت لائیں گے،
جتنے جوڑے کا آٹا دے گے اتنے کپڑے لائیں گے، جتنے کیا کہہ رہے 24 گھنٹے انتظار کس کی بات سنتا رہتا ہے؟ بیوی کی۔ امیر اسی امیر سے امارہ، جیسے غفور سے غفار، غفار سمجھ، فعال لما یرید، فعال، امارہ یعنی بے انتہا برائی کا حکم دینے والا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ارے یہ نفس تو سب سے زیادہ انسان کو اگر کوئی چیز کوئی برائی کا حکم دیتا ہے تو انسان کا اپنا نفس ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کتنا گھٹیا حرکت کروائی آدم کے بیٹے، حافیل نے کس کو قتل کر، قابیل نے کس کو قتل کیا؟ کیا تھا بیٹے؟ سے کیا تھا؟ کیوں قتل کیا؟ فطوعت له نفسه قتل۔ دیکھیں اس زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا۔ اور کیوں قتل کیا؟ کیا بھائی سے محبت نہیں تھی؟ بھائی سے محبت نہیں تھی؟ سگا بھائی ہو، باپ کا بیٹا ہو، باپ بھی جنت سے آ جاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا اصل میں اس کے نفس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ نفس کیسا خبیث، اگر آپ نفس امارہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل، کی اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے نہ ماں نے حکم دیا، نہ باپ نے حکم دیا، نہ دوست نے حکم دیا کہ اتنا بڑا جرم کرو، اس کے نفس نے اس کو حکم دیا، اپنے سگے بھائی کو اس نے قتل کر ڈالا۔ دیکھا کتنا بدترین چیز ہے۔ پھر دوسری چیز سورہ یوسف کی آپ تلاوت کریں، سگے بھائیوں نے معصوم چھوٹے سا بچہ یوسف کو کنویں کے اندر کیوں ڈالا؟ کیا چیز تھی؟ کیا اس نے گناہ کیا تھا؟ وہ دل کیسا تھا کہ سگے بھائی معصوم چھوٹا بھائی اس کو کنویں میں گرا دے، اوپر سے پھینک دے، تڑپ تڑپ کر کے مر جائے یا کوئی خرید کر کے لے کے چلا جائے۔ اس چیز نے کیا، بل سولت لکم انفسکم۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جو باپ تھے، انہوں نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھایا ہے، یہ جو تم اس کا کپڑا اتار کر کے خون لگا کر کے آ رہے ہو، یہ سب کچھ ہم کو ڈرامہ لگ رہا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم، یوسف ہمارے لاڈلے کے ساتھ جتنی حرکتیں تم لوگوں نے کیا ہے، کسی نے ہی حکم دیا بلکہ تمہارے اپنے نفس نے یہ جرم کروایا۔ کتنا بڑا بڑا انسان جرم کر ڈالتا ہے، اور کون کرواتا ہے میرے بھائی؟ انسان کا نفس۔ اب آپ بتائیں جو اتنے بڑے بڑے جرائم کروا رہا ہو، اس کا پاک کرنا، اس سے جہاد کرنا کتنا بڑا ہمارا فریضہ ہو سکتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوگا وہی انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک ہے دوستو نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ کیا؟ لوامہ، نفس لوامہ، اس کا تذکرہ سورۃ قیامت کے لا اقسم بالنفس اللوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ لوامہ ملامت سے بے انتہا، جیسے امارہ کا معنی بہت ہی زیادہ حکم دینے والا، ایسے لوامہ کا مطلب بے انتہا ملامت کرنے والا۔ یہ نفس دوسرے درجے کا ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو نفس لوامہ عطا کر دے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ شیطان ہے،
کبھی انسان کو ورگلایا، کوئی برائی کر ڈالا، حرام کاری کر ڈالا، رب کی نافرمانی کر ڈالا، لیکن جذبات ٹھنڈے ہونے کے بعد فوراً اس کو یاد ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر ڈالی۔ اب اس کا نفس اسے ملامت کرتا، ظالم تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کیا۔ اس کا نفس اسے اتنا ملامت کرے کہ وہ انسان توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے نفس سے لوامہ۔ اس کا اندازہ لگائیں، ایک محدث، چلو بات لمبی ہو جائے، ایک محدث ایک دن ان کی عبید اللہ القواری رحمۃ اللہ علیہ، جو احمد بن حنبل کے ساتھی اور امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں، اس سے پہلے میں نے بتایا ہوگا، ایک دن عشاء کی جماعت چھوٹ گئی ان کی۔ کیا چھوٹ گئی؟ نماز نہیں چھوٹی، جماعت چھوٹ گئی۔ چھوٹی کیسے؟ اوپر سے نکلے اور نکل کر کے عشاء کی اذان ہو کے جا رہے تھے مسجد میں، جیسے 10 قدم گئے تھے سامنے سے کوئی مہمان آ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت دیر میں کھڑی ہوگی، اب مہمان آیا ہوا ہے، چلو اس کو ذرا سا، جس کو کہتے ہیں ضیافت، اس زمانے میں چائے اور بسکٹ تو تھی نہیں، ہاں اس وقت تو کچھ اور رہی ہوگی، چلو ذرا ضیافت کر دیں گے، پھر دونوں مل کے چلے جائیں گے۔ گئے، ماشاءاللہ کچھ ضیافت کرنے میں ٹائم ملے، ضیافت سمجھتے ہو نا، کچھ مہمان نوازی، چائے جس کو کہتے ہو چائے بسکٹ کھلانا، آج کی اصطلاح میں ہو جائے۔ بیچارے لے گئے اور کچھ تاخیر بھی، جب اترے مسجد جانے لگے تو آدھا راستہ گیا، کہا چلو نماز پڑھیں، تو مہمان نے کہنے آپ جا کے پڑھ لیں، میں اپنی مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ لو سوچے تھے لے کے بھی جاؤں گا، وہ راستے سے نکل گیا۔ کہتے میں اپنی مسجد میں پہنچا تو امام کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ کہتے ہیں بس جماعت چھوٹ گئی۔ دوسری مسجد میں گیا کہ دوسری مسجد مل جائے گا، کیوں اس زمانے میں ایسے گھڑیوں کے حساب سے نہیں، یہاں بھی ہوگا، یہاں نماز ابھی ہے، ہو سکتا ہے ایسا میں ٹائم اس کا اور ہو۔ دوسرے جگہ کے لوگ اپنا اور مارکیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، آنے جانے کا معاملہ ہوتا ہے، حساب کر لیتے ہیں، تو ایسا دنیا اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ دوسری مسجد میں گئے، وہاں پہنچے تو وہاں امام، وہاں کا بھی امام السلام علیکم۔ تیسری مسجد میں گئے، دعا کرو دوستو لفظ لوامہ آ جائے۔ دوسری مسجد میں گئے، وہاں تیسری مسجد میں گئے، بغداد کی جتنی مسجدیں تھی بیچارے جماعت چھوٹ گئی۔ کیوں توڑ رہے تھے؟ ان کا نفس ملامت کر رہا تھا، تم نے آج میرا مہمان کی ضیافت کرنے کی وجہ سے جماعت چھوڑ، نماز نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑا، پھر جماعت چھوٹ گئی۔ جتنی مسجدوں میں گئے ہر ایک جگہ جماعت ہو چکی تھی۔ بہت افسوس کرتے ہیں، پلٹ کر کے آئے، کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، تھوڑی سے کیا نا جماعت، کیا ثواب کم ہو گیا، جماعت چھوٹ گئی ہے۔ دل اتنا ملامت کر رہا ہے، ان کا نفس اتنا ملامت کر رہا ہے، آخر سوچتے رہے کیا بتائے آج بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ جماعت سے ملے ہوتے تو کم سے کم 27 گنا یا 25 گنا جیسے حدیث میں آیا ثواب ملتا، جماعت چھوٹ گئی، اب تو زیادہ سے زیادہ ایک نیکی کے بدلہ 10 ملے تو کتنا ملے گا؟ 10۔ اگر 10 بھی گئی تو کتنا نیکیوں کا نقصان ہوا؟ 17 نیکیوں کا۔ بیٹھے تھے، پھر ان کے دل میں ایک بات ڈالی، فرشتہ ڈالا ہوگا، جیسے ترمذی کی حدیث ہے، آدمی کے ساتھ فرشتہ ہے، فرشتہ اس کو کیا کرتا ہے؟ دل میں نیکی کا شوق ہو جو اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے۔ کہنے کہ ایسا کرتے ہیں، چلو وضو تو ہی ہے، عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ کیوں بیٹے؟ لوامہ تھا، نفس سے کوئی حرام کام نہیں کیے تھے، ناجائز نہیں کیے، صرف کیا تھا؟ ثواب آج ان کا کم ہو گیا۔ نماز پڑھے ہوتے تو جماعت کا ثواب ملتا، لیکن آج جماعت چھوٹ گئی، کہتے نقصان ہمارا ہو گیا۔ 27 مرتبہ اللہ کے بندے نے نماز پڑھی، اب تھوڑا سا اطمینان ہوا، چلو جتنا نقصان ہوا تھا ہم نے پورا کر لیا۔ تو واقعہ بڑا طویل ہے،
لیکن خواب میں بتایا گیا ان کو، کہتے خواب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ 27 نہیں، اس کا 10 مرتبہ 27 نماز پڑھو گے، 27 تو جو ثواب کا نقصان ہو گیا ہے باجماعت نماز کا، اس کا خسارہ نہیں پورا ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں دوستوں، تو کیا چیز تھی؟ عمر ابن الخطاب صرف باغ میں ہیں، اپنے باغ میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، اتنا ان کو صدمہ ہوا۔ نفس لوامہ، دعا کرو کم سے کم نفس لوامہ مل جائے۔ آخرکار انہوں نے اس باغ کو بیچ کر کے یا بعض لوگ صدقہ کر دیا، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا کیا ہو گیا، ہماری عصر کی نماز۔ میرے بھائیوں، تو نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، اے لوگوں نفس لوامہ کی قسم کھا، اللہ نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے۔ لوامہ سمجھ گئے؟ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یعنی انسان سے کوئی صدمہ غلطی ہو جائے تو اس نفس اس کا اتنا ملامت کرے کہ انسان توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مائدہ اسلمی کا واقعہ سنا ہوگا، غامدیہ خاتون جسے زنا ہو گیا سنا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن رب کے سامنے اللہ رسول کے سامنے آتے ہیں، نہیں اللہ سے رجم کریں، میں یہ کالا منہ لے کے کہاں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے حرام کر لیا ہے۔ تو دوستو، ایک تو یہ ہے، آپ نے دیکھا عمر ابن الخطاب کا حضرت، اور کیا کہتے ہیں مائدہ اسلامی کا، غامدیہ عورت کا، اور ایک ہے آج کا مسلمان پچھلے رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد چھٹی کی ہوگی تو اگلے نماز کا انتظار، رمضان کا انتظار، پورے سال بھر نماز چھوڑا لیکن بدبخت کا نفس ایک دن نہیں مرامت کیا کہ تو کیوں روزانہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سارا معاملہ نفس کا ہے۔ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، تیسرا نفس ہے دوستو نفس مطمئنہ، سب سے اعلیٰ درجے کا نفس، جس کی نبی علیہ السلام دعا مانگی تھی۔ بعض روایتیں کو، تفسیری روایات کے مطابق جنگ احد کے موقع پر جب کنارے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اس میں ایک بھی تھی، اللہم انا نسألک نفسا مطمئنہ، اللہ ہمیں نفس سے سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے، اور اس کا تذکرہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوستو دعا کرو نفس مطمئنہ ملے، اور نفس مطمئنہ یعنی اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا 100% یقین اور اطمینان، اور رب نے یہ ہمیں حکم دیا، یہ فیصلہ میرے بارے میں کیا تو ہمارے فائدے کے لیے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوستو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ نفس ایک ہے لیکن حالات بدل جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ نفس کو پاک کیسے کیا جائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا، فلاح پا گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور خسارے میں رہا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو ویسے غلاظت میں چھوڑ دیا، اس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب پاک کیسے ہو دوستو ہمارا نفس؟ سمجھ گئے کہ انسان کے فرائض میں سے ایک کامیابی کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنا نفس خود پاک کرے، اور پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو پاک کرائے گا، توفیق کرے گا، توفیق دے گا پاک کرنے کی۔ تو اس کی کئی چیزیں ہیں، بس ایک آیت یاد رکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ بہت سارے اہل علم جیسے امام المفسرین امام ذہبی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عام طور پر قرآن مجید میں جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے وہاں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ،
کہتے ہیں فائلون نہیں کہ زکات کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی لیے کہتے مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکی زندگی میں زکات فرض نہیں تھی. بہت سارے قرائن کے بنا پر کہتے ہیں یہاں آیت کا مطلب یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چونکہ شب معراج میں نماز تو ہجرت سے پہلے فرض ہو چکی تھی، ابھی زکوٰۃ کا فرض ہوئی ہے. ہجرت کے 1 سال کے بعد رمضان کا روزہ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. تو اہل علم ایک جماعت کہتی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ تفسیر رکھی جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ عمل کرنا ہے، کچھ اعمال ایسے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ان اعمال کو اگر اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک کر دیتے ہیں. وہ کئی چیزیں ہیں دوستو، تفصیل میں نہیں جاتا، بس 2-3 عمل بتا کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز کہ نفس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اس لیے اللہ کے نبی ساری زندگی اللہ سے مانگتے اللہ میرے نفس، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ کر دے. صحیح مسلم کی حدیث. اس لیے سب سے پہلے نفس کا مالک وہی ہے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے. حضرت زید ابن ارقم کی بڑی طویل حدیث صحیح مسلم میں، یعنی سمجھے بخاری کے علاوہ بہت اور ساری کتابوں میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طویل دعا میں دعا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یاد ہے تھے؟ یاد کر لو بھائی، نفس پاک ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہو جائے. نبی علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے. وزکھا، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا، اللہ کائنات آپ سے زیادہ اچھے انداز میرے نفس کو پاک کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس کی طرف رجوع؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اللہ آپ ہی اس کے مالک بھی ہیں. جب مالک بھی ہے تو سب سے پہلے رجوع کس پر ہونا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل، بہت ساری روایات ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور ابو یعلا اور ابن حبان نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باری ہمارے یہاں تھی. سمجھتے ہیں کہ ہر رات نبی علیہ السلام کی بدلتی تھی. کہتی ہے نبی علیہ السلام کی باری ہمارے یہاں تھی. آئے رات میں، کھائے، بات کیے، لیٹ کے آرام سو گئے، میں بھی سو گئی. اس زمانے میں کیا کہتے ہیں وہ نائٹ بلب کیا کہتے ہیں؟ زیرو بلب. آج تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے کہ سانپ بچھو والے نظر آ جائے نا. اس زمانے میں چراغ ہوتا تھا اور اللہ نے سختی سے منع کیا تھا چراغ جلتا ہوا نہیں چھوڑنا. جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو. کیوں؟ چراغ میں تیل ہوتا تھا، تیل میں بتی ہوتی تھی، اور اگر کہیں چوہا آیا اور بتی کھینچ لیا، اب تو جل رہی، لے جا کے کہیں ڈال دیا کونے میں، تو ہو سکتا سوئے رہیں کہ گھر میں آگ لگ جائے. دیکھیں پیارے نبی رحمت للعالمین نے اس لیے فرمایا خبردار، اس جب تک چراغ نہیں بجھا لینا سونا نہیں. تو اس زمانے میں یہ حالات تھے. آج تو ماشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے. رات کو کروٹ بدلنی
تو نبی علیہ السلام بستر سے غائب تھے، اللہ کے بستر پر نہیں، ڈھونڈنے لگی اندھیرے میں تو بستر سے غائب ہے، سوچی کہ نبی علیہ السلام کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ خیانت تو نعوذ باللہ نہیں کرے کہ ہم کو چھوڑ کے کسی اور کے ہاں چلے گئے ہوں گے یہیں، وہیں اندھیرے میں ٹٹولنے لگی، کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ پڑا آپ کے قدموں پر، آپ سجدے میں، جیسے انڈیاں اٹھی رہتی نا تو اطمینان ہوا کہ اللہ کو سجدے میں گئے، کہتی ہیں اور قریب گئی تو رو رہے ہیں آپ، رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کان لگائے تو دعا کر رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا۔ سارے نبیوں کے سردار رات رات بھر روئیں اللہ کے سامنے، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، اللہ میرے دل میں میرے نفس میں اپنا تقوی پیدا کر دے، ایسا نفس بنا دے جو ہر تیری نافرمانی برائی سے ہم کو روک لیا کرے۔ تو دوستو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دعا، دعا کریں۔ نمبر 2، جن اعمال کے ذریعے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے وہ نفس کا مقابلہ اور نفس کا جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الجہاد اعظم، آپ بتائیے سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو پاک کر کے اپنے نفس کو اپنے رب کا فرما بردار بنا لے۔ دوستو دعا کرو ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق دے، نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد۔ کیا خیال ہے؟ ابھی آپ نے سنا قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا نفس وجہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ختم کرنا چاہا نفس کی وجہ سے۔ آج سارا گناہ انسان کرتا ہے تو نفس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جب برائی کے خیال آئے اور اللہ شیطان آپ کا نفس ہمارا برائی کی طرف آمادہ کرے تو فوری طور پر آپ کیا کریں؟ اپنے نفس کی سے جہاد کریں، اتنا کچلیں، اتنا اس کو دبائیں کہ وہ آپ کا نفس پاک ہو جائے اور رب کی فرما برداری کرنے پر المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت و فرما برداری اس کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے اتنا اس کو دباؤ کہ نفس آپ کا آمادہ ہو جائے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور شریعت کی پابندی کرنے پر۔ اگلی بات سنیے، المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ۔ نمبر 3، تیسرا عمل، جب بھی نفس کہیں برائی کرنے کا تصور پیدا کرے اور انہیں سننا ہم کو بھی کہے گا آپ کو بھی، تو آپ کیا کریں؟ اوپر والے کی یاد کریں۔ کرنا آسان ہے لیکن رب کے سامنے کھڑا ہونا، رب پوچھ لیا کہ میری نافرمانی کیوں کیا تو پھر بہت مشکل۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس کہتا ہے سو جاؤ سردی کہیں لگ جائے گی، نماز فجر تو سورج نکلنے کے بعد بھی ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ ادھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ادھر نفس کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ذرا سو لو، نیند نہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے 8 گھنٹے سے اگر نیند کم ہوئی تو صحت خراب ہو جائے گی، صحت رہے گی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہی معاملہ ہوتا ہے نا؟
یہاں ہے میرے بھائی، نفس کہہ رہا ہے آپ اس سے لڑ جائیں، آپ اس کے مخالفت کریں، نفس اپنانا ہے، لیکن رب نے اجازت نہیں دی کہ ہاں نیند کی وجہ سے 8 گھنٹے نیند پوری کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور آگے کیا ہے بیٹے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، پتا چل گیا کہ جب تک انسان اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرے گا تب تک جنت میں جانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ سنن ترمذی کی حدیث، لا یزال الرجل، انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور اس کا نفس کو کھینچتے 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 برائیوں کی طرف اتنا دور لے کے چلا جاتا ہے کہ اب واپس آنے کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جبارین میں لکھ دیتے ہیں، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُ، پھر دنیا میں قارون اور فرعون جیسے جبار جو بدمعاش گزرے ہیں، ان کا جو حشر کیا وہی حشر اس کا بھی کرے گا جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ۔ لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في الجبارين او كما قال عليه السلام۔ تو دوستو اپنے نفس کو پاک کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور ایک آخری چیز آپ لوگ اکتا گئے ہوں گے، اور آخری چیز پھر انشاءاللہ بہت سارے جو ہیں ان میں سے آخری عمل، ماہ رمضان کا روزہ۔ باقی پہنچ گئے ہیں نا تو گنتے ہوں گے، تو سامان کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہوگی، اور یہ تو سوچے کہ عید کے کپڑے بھی سلا لو، کیوں؟ ٹیلر 6 مہینہ پہلے سے بک ہے۔ تیاری رمضان کی ہو رہی ہے، عید کی تیاری، افطاری کی تیاری، سمجھ گئے نا، سحر کی تیاری، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ذرا آپ یہ بھی تیار ہو جائیں کہ ہاں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام متعدد احادیث، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی، جن میں ایک حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صیام شہر الصبر، صیام شہر الصبر وصیام 3 ایام من کل شہر لَيُذْهِبَنَّ وَحْرَ الصَّدْرِ، بعض روایتوں میں لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، جس نے صدق کے دل کے ساتھ شہر الصبر کا روزہ رکھا۔ شہر الصبر کس کا نام ہے؟ رمضان کا۔ ہمارے یہاں بس رمضان المبارک، ایک ہی نام ہے، کیا؟ رمضان المبارک۔ ارے برکت والا تو ہی ہے، اور ایک بڑا نام ہے شہر الصبر ہے۔ کیوں؟ رمضان جو ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، جو سبق سکھلاتا ہے، اس میں صبر ہے۔ کیا خیال ہے؟ 8 بجے سے ہمارے بھائی کو پیاس لگ گئی، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن روزہ کہتا ہے نہیں، صبر کرو جب تک سورج غروب نہ ہو، اگر تم نے پیا تو میں چلا جاؤں گا، بعد میں پورا کرنا۔ دیکھیں اب 8 بجے پیاس لگی بیچارے کو، مغرب تک صبر کر رہا ہے۔ سوچو، بھوک لگ گئی، صبر کر رہا ہے۔ تو پورا رمضان جو ہے یہ روزہ ہمیں صبر سکھلاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا نام کیا رکھا؟ شہر صبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صیام شہر الصبر، شہر الصبر یعنی رمضان کا روزہ صدق کے دل سے رکھنا، بس نیت کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ لیکن ہم نیت پڑھتے ہیں، نیت کرتے نہیں۔ ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ نویت لصوم یوم غد انشاءاللہ، نہیں، دل میں ارادہ ہو روزے کا، اور یہ بھی نیت ہو۔ کیوں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتساب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک تو آپ اجر و ثواب کی فریضہ ادا کرنے کی، صرف ایمان کافی نہیں ہے، روزہ رکھنا کافی نہیں، اس کے ساتھ احتساب ہو۔ من صام رمضان ایمانا
جو رمضان یہ ایمان یقین کے ساتھ روزہ رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے. اور حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ. اے لوگوں کوئی عمل بغیر نیت کے اللہ کیا قبول نہیں, اور کسی عمل کا اس وقت تک اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک بندے کے اندر احتساب حسبہ نہ ہو. حسبہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و ہمیشہ اللہ سبحانہ جو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک تو ہے ایمان, کیا مطلب؟ روزہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے, اللہ نے فرض قرار دیا ہے, پورے مہینے کو روزہ رکھنا ضروری ہے, اگر نہیں رکھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. اس کو کہا جاتا ہے نیت. اور ایک ہے احتساب, نیت کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ضروری ہے. اللہ سن ایمان کے ساتھ احتساب, من صام رمضان ایمان ہوا احتساب کیا؟ حسبہ. یعنی احتساب کا مطلب ہے دوستو کہ آپ روزہ رکھیں تو جو روزے کے فضائل آپ سنے ہوئے ہیں, سال بھر کے گناہ, پچھلی زندگی کے سارے گناہ, یہی ہے نا. رمضان پہلا خطبہ اسی بارے میں ہوتا ہے نا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا سال بھر کے گناہ معاف. آپ کی یہ بھی نیت ہو فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس روزہ رکھو تاکہ زندگی کے سارے گناہ اللہ رمضان کے برکت سے کر دیں. جو فضائل بیان کیے گئے ہیں, دعائیں قبول ہوتی, یہ ہوتا ہے. جتنے فضائل آپ سنتے ہیں رمضان کے صحیح حدیثوں کے روشنی میں, آپ صرف نیت نہ کریں, نیت بھی کریں اور ان ثواب کی تمنا اور خواہش بھی کریں. پھر کبھی لمبی تراویح بھی تو چھوڑ کر کے نہیں بھاگیں گے, ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ کاش جلدی تراویح ختم ہوتی ہے. ہمارے یہاں ابو ظبی میں سب سے بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی اس مسجد میں جہاں بس 23 منٹ میں 23 رکعت ہو جائے, لائن لگی رہے وہاں. کیوں؟ زبردست امام ہے, 23 منٹ میں تراویح پڑھایا, وتر بھی پڑھایا, دعا بھی بھالا بتائے. اب کہتے 2 گھنٹے تک پڑھو, 8 پائے. ہم نے 15 منٹ میں 23 منٹ میں ہم نے 23 رکعت پڑھ لی. ہم فائدے میں کہ تم فائدے میں ہو. سمجھ گئے نا, یہ مسئلہ ہوتا. میرے بھائی ذرا سوچو, احتساب تو اللہ سمجھ کے بیٹے, احتساب نیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, فریضہ ادا ہو جائے, نہیں رکھے تو گناہ ہوگا, اور پھر یہ بھی ہو پچھلی زندگی گناہ بھی معاف ہو جائیں. اور ابھی آپ سنیں ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے. کیوں؟ یذھبن نوہر الصدر. اے لوگوں, جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور رمضان کے بعد ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا, اور لیذھبن نوہر الصدر, نفس میں سینے میں جتنی خرافات برائیاں بیماریاں ہیں, رمضان کے ساتھ اگر روزہ کس کا رکھ لیا ایام 3 دن مہینے کا, تو اللہ رسول فرماتے ساری غلاظت دل کی اللہ تعالی روزے کی برکت سے نکال کر کے پھینک دے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ثواب بھی حاصل کریں, اور آنے والے رمضان میں اس نیت سے رکھیں اور دعا اتنا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نفس کا تزکیہ بھی کر دے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں, اور ایک خاص طور سے آخر میں جو رمضان کے حوالے سے کہا دوستو, تزکیہ فریضہ میں سے ہیں, اور تزکیہ نفس کا اور دل کی صفائی ستھرائی کے ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ رمضان کا روزہ. اور اسی کے ساتھ تراویح بھی پڑھیں, تو تراویح بھی نہ سوچیں فلاں جگہ تو ہلکی ہوتی ہے. سوچیں کہ جتنی آیات زیادہ پڑھیں گے سنیں گے اتنی ہی نیکیاں زیادہ ملیں گے. تو انسان اسی کو اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اور نفس کا تزکیہ میں نے اس لیے موضوع چھیڑ دیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی نفس پاک کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. تو ان اعمال میں سے 3-4 اعمال ہم نے بتایا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں یاد رکھنے اور سب کو اپنے نفس کی تزکیہ کی فکر کر دے، پیدا کر دے، اور اللہ ہم سب کے نفس کو پاک کر دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کوئی کوتاہی نہیں کرے دوستو، بہت خطرناک چیز ہے نفس. یہی ساری برائیاں، سارے منکرات، ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ نفس کی خرابی. اللہ تعالیٰ سب کو نفس مطمئنہ عطا کرے اور نفس لوامہ، نفس امارہ کی شیطنت اور اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.